Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ موسموں میں سے تو مجھے موسم گرما سے ہی محبت ہے۔ گرمی کی ٹھنڈی صبح میں جلدی سے اٹھنا، پرندوں کا نغمہ سننا، رات دیر تک جاگنا، چاندنی رات میں جھینگل کا گیت، دوپہر کی نیند، دریا میں لہروں کے ہلکوروں کی آوازیں، پوری آب و تاب کے ساتھ دیر تک چمکتا سورج جو سماجی میل جول بڑھانے کا حصہ بنتا ہے۔ موسموں میں سے تو مجھے موسم گرما سے ہی محبت ہے۔ گرمی کی ٹھنڈی صبح میں جلدی سے اٹھنا، پرندوں کا نغمہ سننا، رات دیر تک جاگنا، چاندنی رات میں جھینگل کا گیت، دوپہر کی نیند، دریا میں لہروں کے ہلکوروں کی آوازیں، پوری آب و تاب کے ساتھ دیر تک چمکتا سورج جو سماجی میل جول بڑھانے کا حصہ بنتا ہے۔ سوال نمبر 2۔ ڈی جی میٹ نے بتایا کہ آئندہ 2 ماہ میں جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ جائے گا۔ کراچی سمیت سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں گزشتہ کچھ دنوں سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ شہر قائد میں گزشتہ 3 سے 4 روز کے دوران سمندری ہوائیں چلنے کے باعث گرمی کا زور بڑھا اور 38 سے 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ ڈی جی میٹ نے بتایا کہ آئندہ 2 ماہ میں جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ جائے گا۔ کراچی سمیت سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں گزشتہ کچھ دنوں سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ شہر قائد میں گزشتہ 3 سے 4 روز کے دوران سمندری ہوائیں چلنے کے باعث گرمی کا زور بڑھا اور 38 سے 40 ڈگری تک جا پہنچا۔ سوال نمبر 3۔ مجھے روزانہ اپنے دانت صاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن میری امی مجھے دانت صاف کیے بغیر کھانا نہیں کھانے دیتی۔ وہ کہتی ہیں کہ گندے دانتوں کے ساتھ کھانا کھانے سے خطرناک جراثیم بھی خوراک کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں والدین کو اس معاملے میں اپنے بچوں کے ساتھ اور بھی سختی سے پیش آنا چاہیے تاکہ انہیں دانت صاف رکھنے کی اہمیت کا احساس ہو اور وہ روزانہ برش کرنے کی عادت اپنا لیں۔ مجھے روزانہ اپنے دانت صاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن میری امی مجھے دانت صاف کیے بغیر کھانا نہیں کھانے دیتی۔ وہ کہتی ہیں کہ گندے دانتوں کے ساتھ کھانا کھانے سے خطرناک جراثیم بھی خوراک کے ساتھ ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں والدین کو اس معاملے میں اپنے بچوں کے ساتھ اور بھی سختی سے پیش آنا چاہیے تاکہ انہیں دانت صاف رکھنے کی اہمیت کا احساس ہو اور وہ روزانہ برش کرنے کی عادت اپنا لیں۔ سوال نمبر 4۔
آج کل دنیا کے بیشتر ممالک میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ لڑکیوں میں تعلیم کے حصول کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ اب صرف ترقی یافتہ ہی نہیں بلکہ ترقی پذیر ممالک میں بھی لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مخلوط تعلیم کی ایک اور وجہ آبادی کے مقابلے میں تعلیمی اداروں کی کمی ہے۔ نئے اسکول اور کالج قائم کرنے میں مختلف عملی مشکلات بھی پیش آتی ہیں، جس کی وجہ سے مشترکہ تعلیمی نظام کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ آج کل دنیا کے بیشتر ممالک میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ لڑکیوں میں تعلیم کے حصول کا بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ اب صرف ترقی یافتہ ہی نہیں بلکہ ترقی پذیر ممالک میں بھی لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مخلوط تعلیم کی ایک اور وجہ آبادی کے مقابلے میں تعلیمی اداروں کی کمی ہے۔ نئے اسکول اور کالج قائم کرنے میں مختلف عملی مشکلات بھی پیش آتی ہیں، جس کی وجہ سے مشترکہ تعلیمی نظام کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 5۔ انسان کو جانوروں سے مختلف بنانے والی چند اہم خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے انسان میں سیکھنے اور نئی چیزوں کی تحقیق کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد مقرر کرتا ہے۔ تیسری اور سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات اور منصوبوں کو اپنی سمجھ بوجھ اور صلاحیت کے ذریعے عملی شکل دے سکتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے خیالی تصورات کو حقیقت کے مطابق ڈھال کر متوازن انداز میں زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان کو جانوروں سے مختلف بنانے والی چند اہم خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے انسان میں سیکھنے اور نئی چیزوں کی تحقیق کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد مقرر کرتا ہے۔ تیسری اور سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات اور منصوبوں کو اپنی سمجھ بوجھ اور صلاحیت کے ذریعے عملی شکل دے سکتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے خیالی تصورات کو حقیقت کے مطابق ڈھال کر متوازن انداز میں زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 6۔ خواتین و حضرات، جہاز میں سوار ہونے سے پہلے اپنے سامان کی مکمل جانچ کروا لیں اور بغیر ٹیکس ادا کیے کوئی سامان اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کے سامان میں کسی قسم کی ممنوع اشیاء موجود نہ ہوں۔ برآمد ہونے کی صورت میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، جہاز میں سوار ہونے سے پہلے اپنے سامان کی مکمل جانچ کروا لیں اور بغیر ٹیکس ادا کیے کوئی سامان اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کے سامان میں کسی قسم کی ممنوع اشیاء موجود نہ ہوں۔ برآمد ہونے کی صورت میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سوال نمبر 7۔ گڑیا بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں قورمہ بنا رہی ہوں، کھانا کھا کر ہی واپس جانا۔ نہیں خالہ، بہت شکریہ، میں گھر جا کر کھانا کھا لوں گی۔ ارے بیٹا، تم بھی میری بیٹی ہو، میں تمہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ اگر آپ اصرار کر رہی ہیں تو پھر آلو کے پراٹھے بنا لیں، مجھے آپ کے ہاتھ کے آلو کے پراٹھے بہت پسند ہیں۔ گڑیا بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں قورمہ بنا رہی ہوں، کھانا کھا کر ہی واپس جانا۔ نہیں خالہ، بہت شکریہ، میں گھر جا کر کھانا کھا لوں گی۔ ارے بیٹا، تم بھی میری بیٹی ہو، میں تمہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ اگر آپ اصرار کر رہی ہیں تو پھر آلو کے پراٹھے بنا لیں،
مجھے آپ کے ہاتھ کے آلو کے پراٹھے بہت پسند ہیں۔ سوال نمبر 8۔ علاقہ بھی بہتر ہے، مکان بھی اچھا ہے، مگر دیکھیے صاحب اس میں بہت سی چیزیں مرمت طلب ہیں، جیسے صحن کا فرش، باورچی خانے اور برآمدوں کا پلستر، غسل خانے میں ٹائل۔ بس محترمہ، آپ نے تو لمبی فہرستی بنا دی۔ جو کرایہ آپ دے رہی ہیں اس میں اتنا کام ممکن نہیں، آپ کو ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا۔ آپ ایسا کیجئے کہ کرایہ 10,000 کر دیں تو میں یہ سب مرمت کروا دوں گا۔ ارے آپ نے تو سہولت دینے کے بجائے ہماری پریشانی بڑھا دی۔ علاقہ بھی بہتر ہے، مکان بھی اچھا ہے، مگر دیکھیے صاحب اس میں بہت سی چیزیں مرمت طلب ہیں، جیسے صحن کا فرش، باورچی خانے اور برآمدوں کا پلستر، غسل خانے میں ٹائل۔ بس محترمہ، آپ نے تو لمبی فہرستی بنا دی۔ جو کرایہ آپ دے رہی ہیں اس میں اتنا کام ممکن نہیں، آپ کو ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا۔ آپ ایسا کیجئے کہ کرایہ 10,000 کر دیں تو میں یہ سب مرمت کروا دوں گا۔ ارے آپ نے تو سہولت دینے کے بجائے ہماری پریشانی بڑھا دی۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ شیشہ کے استعمال پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ شیشہ پاکستان میں مشرقی وسطی سے آیا ہے۔ ابتدا میں چند ریسٹورنٹس نے اسے متعارف کروایا، جہاں لوگ اسے ایک شغل میلے کے طور پر استعمال کرتے تھے اور کھانے کا انتظار کرتے ہوئے اس کے کش لگاتے تھے۔ شروع میں یہ صرف ایک تفریح تھی، لیکن وقت کے ساتھ اس کا رجحان بڑھنے لگا۔ آج کل نوجوان نسل میں اس کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے مختلف شیشہ بارز بھی قائم ہو گئے ہیں، جہاں خوبصورت حقوں میں شیشہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے مضر اثرات کی وجہ سے حکومت نے اس پر پابندی لگانا شروع کر دی، کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ شیشہ دراصل حقہ کی ایک جدید شکل ہے، جسے خاص ماحول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مقامات پر عموماً نیم اندھیرا اور ٹھنڈی فضا ہوتی ہے، جہاں لوگ بیٹھ کر دھواں فضا میں پھیلاتے ہیں۔ شیشہ ایک چھوٹی چلم میں جلتے انگاروں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے تمباکو میں مختلف ذائقے شامل کیے جاتے ہیں، جیسے ایپل، پیچ، ورجینا اور ٹوبیکو۔ نئی نسل میں اس کا بڑھتا ہوا رجحان ایک خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ یہ صحت کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق شیشہ نوشی سے پھیپھڑوں اور سانس کے نظام پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ طویل عرصے تک اس کا استعمال
صحت کے دیگر مسائل کو بھی جنم دے سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے استعمال سے گریز کیا جائے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کیا جائے۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ شیشہ پاکستان میں مشرقی وسطی سے آیا ہے۔ ابتدا میں چند ریسٹورنٹس نے اسے متعارف کروایا، جہاں لوگ اسے ایک شغل میلے کے طور پر استعمال کرتے تھے اور کھانے کا انتظار کرتے ہوئے اس کے کش لگاتے تھے۔ شروع میں یہ صرف ایک تفریح تھی، لیکن وقت کے ساتھ اس کا رجحان بڑھنے لگا۔ آج کل نوجوان نسل میں اس کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے مختلف شیشہ بارز بھی قائم ہو گئے ہیں، جہاں خوبصورت حقوں میں شیشہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے مضر اثرات کی وجہ سے حکومت نے اس پر پابندی لگانا شروع کر دی، کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ شیشہ دراصل حقہ کی ایک جدید شکل ہے، جسے خاص ماحول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان مقامات پر عموماً نیم اندھیرا اور ٹھنڈی فضا ہوتی ہے، جہاں لوگ بیٹھ کر دھواں فضا میں پھیلاتے ہیں۔ شیشہ ایک چھوٹی چلم میں جلتے انگاروں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے تمباکو میں مختلف ذائقے شامل کیے جاتے ہیں، جیسے ایپل، پیچ، ورجینا اور ٹوبیکو۔ نئی نسل میں اس کا بڑھتا ہوا رجحان ایک خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ یہ صحت کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق شیشہ نوشی سے پھیپھڑوں اور سانس کے نظام پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ طویل عرصے تک اس کا استعمال صحت کے دیگر مسائل کو بھی جنم دے سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے استعمال سے گریز کیا جائے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کیا جائے۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ مشاغل کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔
میری والدہ اکثر بتاتی ہیں کہ بچپن میں انہیں ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے کا بہت شوق۔ وہ کہتی ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں بے شمار لوگ اس مشغلے کو اپناتے ہیں اور یہ شوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، اس لیے وہاں کے بچے بھی ٹکٹیں جمع کرتے ہیں۔ دوسری رائے۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ مشاغل اور مقاصد بظاہر مختلف نظر آتے ہیں، لیکن دراصل دونوں انسان کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں اور ہماری عادات اور رجحانات کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ تیسری رائے۔ مجھے باغبانی کا بہت شوق ہے، لیکن جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے اسے صرف گملوں تک محدود کر دیا ہے۔ میرے پاس اتنی جگہ نہیں کہ میں زمین میں پودے یا سبزیاں اگا سکوں، اس لیے میں گملوں میں ہی پھول لگا کر اپنے شوق کو پورا کر لیتا ہوں۔ چوتھی رائے۔ میرا پسندیدہ مشغلہ فوٹوگرافی ہے، جو آج کے دور میں ایک ضرورت بھی بن چکا ہے۔ میں نہ صرف تصویر کھینچتا ہوں بلکہ ان کی ڈیولپمنٹ اور پرنٹنگ بھی خود کرتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں ایک ڈارک روم بھی بنا رکھا ہے۔ میرے والدین کا کہنا ہے کہ یہ مہنگا شوق ہے کیونکہ اچھے کیمرے کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ پانچویں رائے۔ میرا اپنا مشغلہ تو ٹکٹیں جمع کرنا نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے دلچسپی ضرور ہے۔ میں نے اس بارے میں سنا ہے کہ اس مشغلے سے متعلق بین الاقوامی رسائل اور کتابیں شائع ہوتی ہیں اور باقاعدہ نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ مشغلہ اب ایک باقاعدہ شعبہ بن چکا ہے اور اس پر مضامین بھی لکھے جاتے ہیں۔ چھٹی رائے۔ میرا خیال ہے کہ مشاغل انسان کو مصروف اور متحرک رکھتے ہیں۔ اگر یہ مثبت ہوں تو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ منفی ہوں تو انسان کو نقصان اور ناکامی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میری والدہ اکثر بتاتی ہیں کہ بچپن میں انہیں ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے کا بہت شوق۔ وہ کہتی ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں بے شمار لوگ اس مشغلے کو اپناتے ہیں اور یہ شوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، اس لیے وہاں کے بچے بھی ٹکٹیں جمع کرتے ہیں۔ دوسری رائے۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ مشاغل اور مقاصد بظاہر مختلف نظر آتے ہیں، لیکن دراصل دونوں انسان کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں اور ہماری عادات اور رجحانات کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ تیسری رائے۔ مجھے باغبانی کا بہت شوق ہے، لیکن جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے اسے صرف گملوں تک محدود کر دیا ہے۔ میرے پاس اتنی جگہ نہیں کہ میں زمین میں پودے یا سبزیاں اگا سکوں، اس لیے میں گملوں میں ہی پھول لگا کر اپنے شوق کو پورا کر لیتا ہوں۔ چوتھی رائے۔ میرا پسندیدہ مشغلہ فوٹوگرافی ہے، جو آج کے دور میں ایک ضرورت بھی بن چکا ہے۔ میں نہ صرف تصویر کھینچتا ہوں بلکہ ان کی ڈیولپمنٹ اور پرنٹنگ بھی خود کرتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں ایک ڈارک روم بھی بنا رکھا ہے۔ میرے والدین کا کہنا ہے کہ یہ مہنگا شوق ہے کیونکہ اچھے کیمرے کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ پانچویں رائے۔ میرا اپنا مشغلہ تو ٹکٹیں جمع کرنا نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے دلچسپی ضرور ہے۔ میں نے اس بارے میں سنا ہے کہ اس مشغلے سے متعلق بین الاقوامی رسائل اور کتابیں شائع ہوتی ہیں اور باقاعدہ نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ مشغلہ اب ایک باقاعدہ شعبہ بن چکا ہے اور اس پر مضامین بھی لکھے جاتے ہیں۔ چھٹی رائے۔ میرا خیال ہے کہ مشاغل
انسان کو مصروف اور متحرک رکھتے ہیں۔ اگر یہ مثبت ہوں تو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ منفی ہوں تو انسان کو نقصان اور ناکامی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ فون پر زینب اور اسما کی پاکستانی زبان اردو کے بارے میں بات چیت سن رہے ہیں۔ بات چیت سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ بات چیت 2 بار سنیں گے۔ آج کل لوگ انگریزی بولنے پر فخر کیوں کرتے ہیں؟ ہماری قومی زبان تو اردو ہے۔ کیونکہ لوگ انگریزی زبان کو ہی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو نظر انداز کر کے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کیا زبان واقعی اتنی اہم ہوتی ہے؟ جی ہاں، اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کی زبان کو ختم کر دیا جائے تو وہ خود ختم ہو جاتی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے انگریزی زبان سیکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیا کوئی ملک اپنی زبان میں بھی ترقی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، چین نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے۔ ہمارے ملک میں رابطے کے لیے کون سی زبان استعمال ہوتی ہے؟ سنا ہے دفتری زبان بھی بدل گئی ہے۔ جی ہاں، اب دفتری زبان اردو ہونے کی وجہ سے سارا مواد اردو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے ادبی مواد ختم ہو جائے گا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قومی زبان کو بنیادی اہمیت دینی چاہیے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ آج کل لوگ انگریزی بولنے پر فخر کیوں کرتے ہیں؟ ہماری قومی زبان تو اردو ہے۔ کیونکہ لوگ انگریزی زبان کو ہی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو نظر انداز کر کے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کیا زبان واقعی اتنی اہم ہوتی ہے؟ جی ہاں، اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کی زبان کو ختم کر دیا جائے تو وہ خود ختم ہو جاتی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے انگریزی زبان سیکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیا کوئی ملک اپنی زبان میں بھی ترقی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، چین نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے۔ ہمارے ملک میں رابطے کے لیے کون سی زبان استعمال ہوتی ہے؟ سنا ہے دفتری زبان بھی بدل گئی ہے۔ جی ہاں، اب دفتری زبان اردو ہونے کی وجہ سے سارا مواد اردو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے ادبی مواد ختم ہو جائے گا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں قومی زبان کو بنیادی اہمیت دینی چاہیے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.